الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، اس ہفتوار درس بخاری کی مجلس میں نے ایک ایسی حدیث پاک بیان کی ہے کہ ہر کتاب حدیث کے اندر یہ حدیث ابتدا میں لکھی ہوئی ہے. اگر آپ بخاری شریف کو اٹھا لے، بخاری شریف کی ابتدا میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے. اگر آپ مسلم شریف اٹھا لے تو مسلم شریف کی ابتدا میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے. اسی طرح مشکات شریف، پوری صحاح ستہ کے ہر کتاب کی ابتدا میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے. اگر یہ حدیث پاک مروی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ آپ نے 22 لاکھ مربع میل کی اوپر حکومت کی ہے. اور میرے اور آپ کی لجپال نبی کا فرمان ہے کہ اے عمر، جس راستے سے تو گزرتا ہے اس راستے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اگر آپ خود کفار کی زبان سے سن لے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اللہ کریم نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ابتدا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے بھی دشمن تھے، اسلام کے بھی دشمن تھے. آپ کفار کو کہنے لگے کہ میں چلتا ہوں آج اس نبی کا نعوذ باللہ سر قلم کر کے لے آتا ہوں جس نے بھائیوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑکا دی ہے، ہمارے آباء و اجداد کے خلاف بولتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں اس نبی کے جان لینے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ اس نبی کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ جا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تبلیغ فرمائی ہے دار ارقم کے اندر. وہاں پہ چپ چپ کے سرن آپ تبلیغ فرماتے تھے اور مسلمانوں کی تعداد 39 تھی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا ایک ناپاک ارادہ ہے کہ میں جاتا ہوں اللہ کے نبی کا سر قلم کر کے لے آتا ہوں. لیکن حضرت عمر فاروق وہ عظیم الشان صحابی ہے جس کے بارے میں میرے نبی فرمایا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ تو اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے عزت عطا فرما.
میرے پاک پروردگار نے یہ دعا قبول فرمائی. آپ جب دار ارقم کے قریب چلے گئے، وہاں پہ میرے پاک نبی کا چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور حضرت امیر حمزہ میرے نبی کا رضائی بھائی بھی ہے، ایک ماں کا دودھ پیا ہے اور آپ کے چچا بھی ہے. آپ کھڑے تھے. جب آپ نے حضرت عمر کو دیکھا تو آپ فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، حضرت عمر آ رہا ہے، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو بسم اللہ، لیکن اگر ناپاک ارادہ ہو تو یہ تلوار عمر کے سر کو قلم کر کے رکھ دے گی. حضرت امیر حمزہ بھی بڑے بہادر تھے. اللہ کے محبوب نے فرمایا، میں شب معراج پہ گیا، میں نے آسمان کے چپے پہ دیکھا کہ آپ کے بارے میں لکھا ہوا تھا اسد اللہ و اسد رسولہ. ایک حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ کی بھی شیر ہیں، اللہ کے رسول کی بھی شیر ہیں. اسی طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، جب آپ دار ارقم پہنچتے ہیں، اللہ کریم نے آپ کے دل کی دنیا بدل دی. اب آپ عزت کو تو دیکھ لے، میرے پاک نبی کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کر رہے ہیں. اپنی چادر مبارک بچائی اور فرمانے لگے، اے عمر میری چادر کے اوپر پاؤں رکھ کے آنا، آج آپ آ رہے ہیں میری غلامی قبول کرنے کے لیے. لیکن اللہ کریم جس کا دل بدل دیتا ہے، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اٹھا کر اپنے سر پہ رکھی اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، میں اس چادر کے اوپر پاؤں رکھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس چادر کو عظمت کا اور دستار کا درہ بنانے کے لیے آیا ہوں. آپ نے جو ہے نا وہ چادر سر پہ رکھ لی، کلمہ پڑھا اور ایک بات میرے نبی کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہم سچے ہو کر دار ارقم میں عبادت کرے اور وہ کفار جو جھوٹے ہیں، لکڑ اور پتھر کے تراشے ہوئے بتوں کے پجاری ہیں، وہ بیت اللہ شریف کے سامنے عبادت کرے. اب ایسا نہیں ہو سکے گا. اور اللہ کے محبوب آپ اجازت عطا فرمائیں، چلتے ہیں بیت اللہ شریف کے سامنے آج عبادت کرتے ہیں. اب کفار تو انتظار میں تھے، آپ تشریف لائیں گے تو سر قلم کر کے لائیں گے. لیکن کفار کو کیا پتا تھا کہ آج اللہ کے نبی پہ جان قربان کرنے کے لیے گئے ہیں. کفار نے جب دور سے دیکھا تو کہنے لگے، انتصفنا اليوم، اے لوگوں، ہم سے اگر عمر چلا گیا تو ہم تو آدھے رہ گئے، ہم کفار آدھے ہو گئے، آدھے تو ہم سے چلے گئے. تو یہ روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، آپ کے علاوہ یہ کسی اور صحابی سے مروی نہیں ہے. لیکن ہر ایک معاملے کے اندر اگر ہم نے اس حدیث پاک کے اوپر عمل کیا تو ہم سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے نبی بھی راضی ہوں گے، ہمیں اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اللہ کے نبی کا قرب بھی نصیب ہوگا. وہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. ایک آدمی مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن نیت یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے، تو وہ انسان کمال کا ہے. اگر وہ اس لیے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، لوگ مجھے دیکھیں گے، کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے، 5 وقت کا پکا نمازی ہے، تو میرے رب کو یہ قبول نہیں ہے. میرے رب کو یہ قبول ہے کہ آپ جو کام بھی کرے میری رضا کے لیے کرے، میرے نبی کی رضا کے لیے کرے.
اور اللہ کے محبوب نے فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، وہ آدمی جو ہجرت کر رہا ہے، یعنی اپنے گھر بار کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے مکہ پاک کو چھوڑا، تو مکہ تو ان کا اپنا گھر تھا، ان کی اپنی جائیداد تھی، لیکن میرے رب نے حکم دیا تو میرے نبی کے غلام اپنے گھروں کو چھوڑ گئے، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ گئے اور مکہ پاک سے مدینہ پاک چلے گئے۔ اب گھر چھوڑنا، جائیداد چھوڑنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے صحابہ کرام جب مدینہ پاک پہنچے، اب ان کے پاس کمانے کے لیے کوئی شے نہیں ہے، کوئی ان کے پاس جائیداد نہیں ہے، بیویاں نہیں ہے، لیکن قربان جائیں انصار صحابہ پہ، وہ اللہ کے محبوب کے غلاموں کی خدمت میں عرض کرنے لگے اگر ہماری 2 بیویاں ہیں، ہم ایک کو طلاق دینے کے لیے تیار ہیں، وہ عدت کے بعد تم نے کام میں رکھو، یہ جو ہماری جائیداد ہے آدھی تم لے لو، آدھے ہم رکھ لیتے ہیں، ہمارے آدھے گھر تم لے لو، آدھے ہم رکھ لیتے ہیں۔ لیکن وہ مہاجر صحابہ میرے نبی کے غلام کہنے لگے ہمیں نہ تو آپ کے گھر کی ضرورت ہے، نہ جائیداد کی ضرورت ہے، ہمیں بازار کا راستہ دکھائیں، خود جا کر کمائیں گے۔ تو وہ مہاجر صحابہ، انصار صحابہ کمال کے تھے، لیکن میرے نبی پھر بھی فرما رہے ہیں اگر آپ کی یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے تو آپ کے لیے کامیابی ہے، آپ کے لیے فلاح ہے، آپ کے لیے فوز اور کامیابی ہے۔ لیکن وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، جو آدمی ہجرت کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، مجھے دولت مل جائے، یا میں اس لیے ہجرت کر رہا ہوں میں کسی عورت سے نکاح کر لوں، تو میرے نبی نے فرمایا پھر اسے اللہ کی رضا نہیں ملے گی، اللہ کے رسول کی رضا نہیں ملے گی۔ جس نیت سے وہ ہجرت کر رہا ہے صرف اسے وہ ملے گا۔ تو برادران اسلام، یہ جو حدیث پاک ہے یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم جو کام بھی کریں، نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، کسی غریب کی خدمت کرے، کسی بیوہ کی خدمت کرے، کسی ہمسایہ کی خدمت کرے، تو ہماری پیش نظر ایک بات ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو خدا کی قسم یہ ولایت ہے، یہ جو اخلاص ہے، یہ جو نیت کے اندر خلوص ہے، اس کو معرفت کہتے ہیں، اسے اللہ کا قرب کہتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کریم لا ينظر الى صورکم، تمہارے پکچرز کی طرف، تمہارے سٹرکچر اور صورت کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری شکل کیسی ہے، تم کس طرح لگ رہے ہو، بل ينظر الى قلوبکم، اللہ کریم تمہارے دلوں کی طرف دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ تو برادران اسلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ جب غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے اور یہ غزوہ تبوک کی جو جنگ لڑی گئی ہے یہ سپر پاور روم سے لڑی گئی ہے، اور اللہ کے محبوب کے زمانے میں 2 سپر پاور تھے، ایک جو ہے نا ایران اور ایک روم۔ اب غزوہ تبوک کے لیے جب میرے نبی جانے لگے، آپ کے غلام جانے لگے، آپ مسجد میں بیٹھے اور فرمانے لگے اے میرے غلاموں، ویسے جب بھی میرے نبی جہاد پہ جاتے تھے جگہ نہیں بتاتے تھے، صحابہ کرام چلے جاتے تھے، اللہ کے نبی تشریف لے جاتے تھے، لیکن مقام نہیں بتاتے تھے، دن نہیں بتاتے تھے۔ لیکن غزوہ تبوک چونکہ ایک سپر پاور کے خلاف جنگ تھی تو میرے نبی نے پہلے سے بتا دیا ہم فلاں دن چلیں گے، روم کے خلاف لڑیں گے،
آؤ تم گھر میں چلے جاؤ، اگر گھر کے اندر کچھ ہے تو اللہ کے راستے میں لے کے آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آئے، اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا آج میں ابو بکر صدیق سے مقابلہ جیت جاؤں گا، اللہ کریم نے مجھے اس سال خوشحالی دی ہے، دولت دی ہے، میں آدھا مال اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ آدھا مال لے کے آئے، میرے نبی نے فرمایا اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے آدھا مال آپ کے قدموں پہ قربان کر رہا ہوں، آدھا مال اپنی بیوی اور بچوں کے لیے چھوڑا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر چلے گئے، اپنے گھر کا سارا مال اٹھا لیا، اپنے پہنا ہوا سوٹ وہ بھی اتار لیا، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں گھر کے دیواروں کے اوپر ہاتھ ملتے رہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی سوئی رہ جائے اور میں اللہ کے نبی کے قدموں پر قربان نہ کروں۔ اپنا سارا مال اٹھا کے لے آئے تو اللہ کے محبوب نے پوچھا اے ابو بکر اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب عرض کیا اے اللہ کے نبی ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اپنے گھر میں اللہ اور آپ کا پیارا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ لیکن ایک اور صحابی بھی تھے، بڑے غریب تھے، اس نے جب سنا کہ لوگ خدمت کر رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، غریب صحابی تھے، رات کے وقت ایک یہودی کے پاس گئے اور کہنے لگے یہ آپ کا باغ ہے کھجوروں کا اور آپ نے اسے سیراب بھی کرنا ہے، اگر میں سیراب کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ وہ یہودی کہنے لگا آپ کو 1 سا کھجوریں ملیں گی، 4 کلوگرام کھجوریں ملیں گی۔ وہ صحابی پوری رات وہ باغ سیراب کرتے رہے، کھجوروں کو پانی دیتا رہا، صبح کے وقت 4 کلو کھجوریں مل گئی، اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنے بچوں کو 2 کلو کھجوریں دے دی، اور 2 میرے نبی کی خدمت میں لے آئے۔ میرے نبی کی خدمت میں عرض کرنے لگے آپ نے جب حکم دیا میرے پاس 1 ٹکا بھی نہیں تھا، میں ایک یہودی کے پاس گیا، پوری رات میں اس کا باغ سیراب کرتا رہا، مجھے 4 کلوگرام کھجوریں مل گئیں، 2 میں نے گھر میں رکھی اور 2 آپ کے قدموں پہ قربان کر رہا ہوں۔ اب دیکھ لے 2 کلو کھجوریں ہیں، لیکن اخلاص کو تو دیکھ لے، نیت کے تو دیکھ لے، مسجد نبوی کے اندر مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ 1 کھجور اٹھاؤ اور سارے سامان کے اوپر رکھو تاکہ اللہ کریم اس کے برکت سے باقی مال کو بھی قبول فرما لے۔ اب دیکھو 2 کلو کھجوریں ہیں، لیکن کس اخلاص کے ساتھ میرے پاک نبی کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اے میرے غلاموں میرا جو رب ہے وہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، ایک مومن اگر اچھی نیت کر لے تو وہ اس کے کام کرنے سے بہتر ہے۔ برادران اسلام کافی ساری احادیث طیبہ ہے، قیامت والے دن 3 آدمیوں کے خلاف سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ ایک کیا ہوگا؟ ایک مجاہد ہوگا، ایک قاری قرآن ہوگا، ایک سخی ہوگا۔ میرے رب کی خدمت میں یہ تینوں پیش کیے جائیں گے۔ میرا رب مجاہد کو فرمائے گا میں نے آپ کو بڑی جرأت دی تھی، بڑی شجاعت اور بہادری دی تھی، میرے لیے بھی کچھ کر کے آئے ہو؟ تو وہ کہے گا یا رب العالمین میں تو تیرے راستے میں جنگ کرتا رہا، جدال کرتا رہا، آپ کے دشمنوں کے ساتھ لڑتا رہا، تو میں نے تو جہاد کرتا رہا۔ تو میرا کریم پروردگار فرمائے گا اے مجاہد تو اس لیے جہاد نہیں کرتا رہا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کے دشمن قتل ہو، بلکہ تو اس لیے جہاد کرتا رہا
کہ تجھے لوگ کہے لیقال لک انک جریء، کہ تجھے لوگ کہے بڑا بہادر کا، اے انسان تجھے دنیا میں بہادر کہا گیا، اے فرشتوں پکڑ لو اور اس کو جہنم لے کے چلو۔ اسی طرح قاری کو پیش کیا جائے گا، وہ یہی کہے گا یا رب العالمین میں تیری رضا کے لیے قرآن پڑھتا رہا، لوگوں کو پڑھاتا رہا، میرا رب فرمائے گا نہیں تو اس لیے قرآن نہیں پڑھتا رہا کہ تیرا رب راضی ہو، اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو، تو اس لیے پڑھتا اور پڑھاتا رہا کہ لوگ تجھے کہے بڑا اچھا قاری یہ قرآن ہے، وہ لوگ تجھے دنیا میں کہتے رہے اے فرشتے پکڑ لو اور اس کو بھی جہنم لے کے چلو۔ اسی طرح سخی ہوگا، وہ کہے گا یا رب العالمین میں تو تیری راستے میں سخاوت کرتا رہا، لوگوں کو نوازتا رہا اور تیرے راستے میں مال لٹاتا رہا، میرا رب فرمائے گا اے میرے بندے تو اس لیے سخاوت نہیں کرتا رہا کہ تیرا رب راضی ہو، تو اس لیے سخاوت کرتا رہا لیقال لک انک جواد، تاکہ لوگ تجھے سخی کہے، تجھے دنیا میں سخی لوگ کہتے رہے اے فرشتوں اس بندے کو بھی پکڑ لو اور جہنم لے کے چلو۔ تو برادران اسلام، ہر ایک چیز کے اندر نیت کے اندر خلوص ضروری ہے کہ انسان جو کام بھی کرے تھوڑا سا کام کرے لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کے نبی کی رضا کے لیے کرے، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، قبر کے اندر جائے گا تو کامیاب ہوگا، اور جب قیامت والے دن اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس وقت بھی کامیاب ہوگا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن جتنی اچھی نیت کر لے وہ اس کے کام کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ کریم اپنے نبی کے صدقے ہم سب کے اوپر کرم فرمائے، ہماری نیتوں کے اندر خلوص عطا فرمائے کہ ہم جو کام بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے کرے۔ جب نیت کے اندر خلوص پیدا ہوگا تو اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، بزرگی بھی نصیب ہوگی۔ اللہ کریم اپنے نبی کے صدقے ہماری نیتوں کے اندر اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔